جی بھائی صاحب پہلا میں یہ پوچھنا چاہتا آپ سے، کیا آپ ایک خدا میں مانتے ہیں؟ جی آپ مانتے ہیں کہ ایک خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ جی آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ جی ہاں؟ جی آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ کیمرہ نہیں. جی آپ مانتے ہیں محمد صلی اللہ آخری پیغمبر ہے؟ بھائی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ جی نہیں. کیونکہ اسلام میں کسی کو بھی زبردستی اسلام قبول کرانا غلط ہے، اس دیش میں بھی غلط ہے. آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے بھائی صاحب؟ جی نہیں. آپ کو کوئی بھی رشوت دے رہا ہے؟ جی نہیں. آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے ہیں؟ جی آپ کے ہوش و آواز سے؟ ہاں. تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرائیے. اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو محمد ان ان محمدن محمد عبدہ عبدہ و رسولہ. رسول. میں شہادت دیتا ہوں شہادت دیتا ہوں کہ کہ اللہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم اس کے پیغمبر پیغمبر اور بندے ہیں. بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلمان بن چکے، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں سب سے اچھی زندگی دے، اور دعا کروں گا کہ آپ کو انشاءاللہ جنت فرمائے. جی ہمارا نام بتا دیجیے اسی لگنے. آپ اپنا نام احمد رکھ سکتے ہیں. جی احمد. مبروک. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ استقامت دے. اب کس مائک سے سوال ہے؟ جی غیر مسلم ساتھی کو ترجیح دی جائے گی. السلام علیکم. میرا نام منوج کمار گوسوامی ہے. میں اسلام مذہب سے مطمئن ہوں. گھر والے کا یہ وہ ہے کہ اسلام اور ہندو میں اصلی فرق کیا ہے، اس کے بعد جو ہے میں اسلام دھرم پہ مطمئن ہوں. بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ منوج کمار گوسوامی. کیا نام ہے؟ منوج کمار گوسوامی. منوج کمار سوامی. جی آپ نے کہا کہ اسلام اور ہندو مذہب میں کیا؟ ہمیں اسلام مذہب میں یقین ہے، مطمئن ہوں میں، لیکن گھر میں دعوت کی کام چلتے ہیں. تو ہندو اور مسلمان میں اصلی فرق کیا ہے؟ ہندو اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ جی بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ہندو اور مسلمان مذہب میں فرق کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اختلاف کے بدلے یکسانیت کے بارے میں بات کرو. جی فرق کے اوپر میں تقریر کر سکتا ہوں، یکسانیت پہ بھی کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، کل یا اہل کتاب کو اہل کتاب سے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر سکے. نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ بنائیں. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ نہ مانے، فَقُولُوا اشْهَدُوا، آپ کہو بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ میں مسلمان ہوں. تو جب آپ غیر مسلمان سے بات کرتے ہیں، یکسانیت پہ زور دینا اور بہتر ہے بنسبت اختلاف باتیں پہ. اور آپ اگر پڑھیں گے دیگر مذہب کی کتابوں میں، ساری مذہبی کتابوں کی بنیادی بات ہے کہ خدا ایک ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ سب سے اہم دعوتی میدان میں اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. جب ہم ایک عام ہندو سے پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے خداؤں میں مانتے ہیں، تو کچھ ہندو کہیں گے 3، کچھ کہیں گے 10، کچھ کہیں گے 1000، کچھ کہیں گے 33 کروڑ 330 ملین. لیکن جب آپ ایک تعلیم یافتہ ہندو سے پوچھیں گے جو اپنی مذہبی کتاب پڑھ چکا ہے، وہ کہیں گا کہ ہندو صرف ایک خدا میں ماننا چاہیے، ہندوؤں کو صرف ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے. لیکن عام ہندو
وہ مانتا ہے ایک فلسفی میں جسے کہتے ہیں پینتھیزم. پینتھیزم مطلب سب کچھ خدا ہے. اور عام ہندو یہ سمجھتا ہے یہ پینتھیسٹک فلسفی میں کہ سب کچھ خدا ہے. یہ پیڑ خدا ہے, سورج خدا ہے, چاند خدا ہے, انسان خدا ہے, سب خدا ہے. ہم مسلمان کہتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے. یہ پیڑ خدا کا ہے, چاند خدا کا ہے, سورج خدا کا ہے, انسان خدا کا ہے, سب خدا کا ہے. تو ہندو اور مسلمان میں ایک اہم فرق ہے. عام ہندو کہتے ہیں سب کچھ خدا ہے, ہم کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے. یہ فرق صرف کا ہے. اگر یہ کا کے فرق کو مٹا دیں گے تو ہندو اور مسلم ایک ہو جائیں گے. قرآن میں لکھے لا تعالی ولا کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اگر آپ کو کوئی بھی مذہب کو جاننا ہے تو سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اس مذہبی کتاب کے بارے میں آپ پڑھو, اور اس مذہبی کتاب میں پڑھو کہ خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے. جب ہم ہندو مذہبی کتاب پڑھتے ہیں, ایک اہم مذہبی کتاب کو کہا جاتا ہے اپنشد. ہم پڑھتے چھندوں کے اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 منتر نمبر 1 میں لکھا ہے ایکم ایویدتیم, خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے. ہم جب پڑھتے شویتا اپنشد چیپٹر نمبر 6 شلوک نمبر 9 میں ناچسیہ کشج جنیتا نہ چدیپا, یہ سنسکرت شلوک ہے جس کے معنی ہے اس خدا کا کوئی رب نہیں ہے, اس خدا کے کوئی والدین نہیں, کوئی اس کا والد نہیں, کوئی والدہ نہیں ہے. جب ہم آگے پڑھتے شویتا اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 ادھیے نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں لکھا ہے نہ تسیہ پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں. پرتیما سنسکرت لفظ ہے جس کا معنی ہے عکس, فوٹوگراف, پینٹنگ, پکچر, اسکلپچر, آئیڈل, پورٹریٹ. ناتسیہ پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی آئیڈل نہیں. جب آپ پڑھتے ہیں یجروید, سب سے اوپر کتاب, سب سے اونچی معنی والی کتاب ہندو مذہب میں ہے وید. یجروید میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 32 ادھیائے نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں نہ تتسیہ پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں, کوئی آئیڈل نہیں. اور آگے لکھا ہے یجروید چیپٹر نمبر 40 ادھیائے نمبر 40 شلوکا نمبر 9 میں اندھاتم پوشنتی یا اسمبھوتی مپاستے, وہ لوگ اندھکار میں جا رہے ہیں جو لوگ اسمبھوتی کی پوجا کرتے. اسمبھوتی مطلب نیچرل تھنگ, پانی, ہوا, آگ, اور یعنی وہ لوگ اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں جو لوگ آگ, پانی, ہوا کی عبادت کرتے. آگے لکھا ہے وہ لوگ اور غیر اندھکار میں جا رہے جو لوگ سمبھوتی کی عبادت کر رہے, یعنی انسان کی بنائی ہوئی چیزیں, ٹیبل, چیئر, آئیڈل ایٹسٹرا. تو جب آپ ہندو مذہبی کتاب پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا ہندو مذہب میں ایشور کے بارے میں کیا لکھا ہے. اور ہندوازم کا برہما سوترا ہے ایکم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن, بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. there is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit. تو جب اب ہندو مذہبی کتاب پڑھتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہندو مذہب میں بھی ہمیں ایک خدا کو ماننا چاہیے اور اس کی عبادت کرنا چاہیے, اور وہ خدا کا عکس نہیں ہے. یہ اسلام کے کلمے کی سب سے پہلی بنیاد ہے, لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تو دوسرے کلمے کی بنیاد ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ آخری پیغمبر ہے. ہم جب دیگر مذاہب کے بارے میں پڑھتے ہیں, ہندو مذہب میں بھی پڑھتے ہیں, ہندو مذہبی کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سینکڑوں جگہ ہے. میں نے ایک تقریر دی ہوں, ہندو مذہبی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر, وقت نہ ہونے کی وجہ سے صرف میں ریفرنس دوں گا. آپ اگر پڑھیں گے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیت 3 شلوکاز 5 سے لے کے 8 تک,
اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیت 3 شلوکا